بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی کائنات میں ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت والجلال کی ہے. ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا. دیگر مخلوقات میں اور انسان کی خلقت میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تمام مخلوقات سے اس وجہ سے اشرف فرمایا، اشرف المخلوقات اس وجہ سے بنایا کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت والجلال کی بندگی اور فرما برداری کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور نافرمانی کا بھی مادہ ہماری خلقت کے وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر رکھا ہے. انسان کے اندر فرما برداری بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی، اور نافرمانی بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود رکھی ہے. ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی، عقل و شعور سے ہمیں نوازا، سیدھا راستہ بھی بتایا، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر غلط راستے کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے نشاندہی فرما دی. یہ تمام چیزیں بتا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دنیا میں بھیجا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فرمایا گیا کہ ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے، اور راہ راست سے ہٹ کر جو گناہوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے وہ اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی ہے. فرمایا کہ ہم نے راستہ تو بتا دیا، اب انسان اما شاکروں و اما کفورا ہے، یا تو شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے گا یا نافرمان بن کر زندگی گزارے گا. دو ہی شکلیں ہیں، دو ہی صورتیں ہیں، دو ہی قسمیں ہیں انسانوں میں، یا تو نیک ہے یا تو بد ہے، یا تو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا تو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کیا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا، ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے تھی اور ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیا چاہ رہے ہیں، اور ہم آقا پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی اپنے نامہ اعمال میں بھر رہے ہیں. ہر انسان کو یہ سوچنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے. دیگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب نہیں دینا ہے سوائے انسان اور جنات کے. کروڑوں مخلوقات ہیں اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وہ جو اب متعینہ زندگی گزاریں گے، ان کی جتنی بھی متعینہ وقت ہے دنیا میں رہنے کا یا اس کائنات میں وجود میں رہنے کا، تو ان کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں.
کل عدم ہو جاتے ہیں، ایسے یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جیسے جانور ہے اپنی زندگی گزارے اور ختم ہو گئے، قیامت کے دن ان کو اٹھ کر اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے۔ یہ شجر ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقتیں ہیں، جھاڑ ہے، پتھر ہے، اور یہ گھاس پھوس ہے، اور پہاڑ ہے، آسمان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تارے ہے، جتنے بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، کسی کو روز محشر اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ انسان کو عقل و شعور عطا فرمائی، انسان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور اپنی بندگی کرنے پر مامور کیا، انسان کے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھا، انسان کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھا، اور عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، اور یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور پھر اپنے کچھ احکامات بھی عطا فرمائی کہ دیکھو دنیا میں جا کر ایسی زندگی گزارنا ہے اور واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ جانوروں کی طرح اور دیگر مخلوقات کی طرح تم کل عدم نہیں ہوگے، تمہاری زندگی ختم ہو گئی، تمہارا وجود ہی سرے سے ختم ہو گیا، ازل ہی سے تم ختم ہو گئے، جیسے کہ تم تھے ہی نہیں، ایسا تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، تمہیں دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا۔ جب ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ہم نے کیا بھرا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ کہ اے مجرم لوگو، اے گنہگارو، تم آج الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، تم الگ ہو جاؤ، تمہاری صفیں الگ ہوں گی۔ قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ، تو بھلا ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ ہم مجرموں کی صف میں ٹھہرے، گنہگاروں کی صف میں ٹھہرے؟ ہماری ہر ایک کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صف میں ہمارا شمار ہو، بدوں کی صف میں ہمارا شمار نہ ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہے۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کے راستے میں، نیک لوگوں کی صف میں ٹھہرنے کے لیے زندگی ہم خود دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہم خود فیصلہ کر سکتے کہ اللہ کو راضی کرنے والے راستے پہ ہم چل رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اگر خدا کو راضی کرنے والے راستے پہ ہم صبح و شام کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے اوقات گزار رہے ہیں کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر ہم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے زندگی ایسی نہیں گزاری، بس صبح شام اللہ کی نافرمانی میں گزارے، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی کچھ فکر نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہم بڑے ہیں تو چھوٹوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، چھوٹے ہیں تو بڑوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہے، بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسی جانور زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے۔ ہم بھی اپنے عملی طور پر یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمیں بھی کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارا دل خود گواہی دے گا کہ قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرم لوگو آج تم الگ ہو جاؤ، تو ہمارا دل خود کہے گا کہ ہم اس صف میں دنیا میں ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اس صف میں خدا نخواستہ کھڑے ہوئے۔ تو ہمیں فکر کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا، یعنی رمضان سے 2 ماہ قبل جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رمضان کی تیاری میں لگ جاتی تھی۔ رجب کے چاند کو دیکھ کر احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے پاک پروردگار عالم ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما،
برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، ہماری صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہر چیز میں اس طرح برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی رمضان میں کسی چیز کی فکر نہ ہو، ہر قسم کی صحت رجب سے ہی بنانا شروع کر دیں، رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں اپنی صحت کی فکر کریں، اپنے کاروبار کی فکر کر لیں، اس طرح کہ ہم رمضان کا شیڈول آرام سے آسانی سے بنا سکیں۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کر کے بتایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام اللہ کا پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، نہ صرف آپ نے پہنچایا بلکہ آپ عمل کر کے آپ نے ہمیں بتایا۔ تو ہر چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو عملی نمونہ پیش کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے، ہدایت ہمیں دے رہا ہے، بتا رہا ہے، روشنی دے رہا ہے کہ بھئی صبح و شام امت کی ایسی ہونی چاہیے، انسان کی صبح و شام ایسی ہونی چاہیے۔ ہماری حیثیت اگر بیوی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ذریعے پیغام دیا کہ شوہر کی کیسی خدمت کرنی چاہیے۔ ہماری حیثیت بیٹی کی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی عمل کر کے بتلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز اولاد کی حیثیت ہے تو ماں باپ کی خدمت کے فرمودات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے موجود ہیں۔ اگر ہماری حیثیت شوہر کی ہے تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے ہم ملازمت کر رہے ہوں، چاہے ہم کئی کاروبار کر رہے ہوں، چاہے ہماری زندگی گھر کے اندر گزر رہی ہو، چاہے ہماری زندگی گھر کے باہر گزر رہی ہو، صبح ہو یا شام ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، جہاں کہیں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں اس کو آئیڈیل بنانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ امت کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلے میں امت کو تشنا اور پیاسا چھوڑ دیا اور کوئی نبی کی ہدایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ ضرورت ہے معلومات حاصل کرنے کی، ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ یہ تمام حیلے بازیاں عمل نہیں کرنے والوں کے لیے ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں یہ چیز معلوم نہیں تھی۔ اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو یہ تمام شیطانی اور نفسانی وسوسے ہمارے دل میں۔ عمل کرنے کا جذبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مر مٹنے کا جذبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیتے جی راضی کرنے کی فکر ہے، تو انسان کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیتا ہے کہ جس سے اللہ پاک خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول رجب سے رمضان کی تیاری کرنے کا ہے۔ ہم میں سے کون ہے، کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، جو رجب ہی کے آغاز سے اپنے رمضان کی تیاری میں لگ گئے ہوں۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا، کچھ ایام شعبان کے باقی ہے۔ شعبان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کثرت سے روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں ہم اتنی کثرت نہیں دیکھتے آپ کے اندر کہ روزوں کی، جتنی شعبان کے مہینے میں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت والجلال کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس طریقے سے پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اس بات سے اکثر لوگ غافل ہیں اور ہم اور آپ اسی میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ امت کے بارے میں،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں جو اسوہ پیش کیا، جو نمونہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے جو امت کے لیے فکریں تھیں، اور زندگی بھر کی امت کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا، پریشانیاں اٹھانا اور تکالیف برداشت کرنا، ذرا ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ اگر فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے گا، اگر فکر نہیں کریں گے غافل بندوں سے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ جو بندے فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دیں انہیں کوئی راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا، اور جنہیں اللہ رب العزت والجلال رسوا کر دیں اور راہ راست سے ہٹا دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں، شعبان المعظم کے اس مبارک ایام میں، رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں، رمضان کا شیڈول ابھی سے بنا لیں۔ اگر کاروبار ہم کرتے ہیں تو اس کی کچھ ترتیب بدل لیں، اور اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو اس کی کچھ ترتیب بدل لیں۔ گھر میں ہیں تو ابھی سے فکر کر لیں کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، نوافل کی تلاوت کثرت سے کریں، تاکہ رمضان میں یہ اعمال میں کوتاہی نہ ہو، تاکہ رمضان میں یہ اعمال میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، اتنا مبارک، اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کی فضیلتیں بیان کرنے میں علماء اکرام نے کئی جلدیں کتابیں لکھی، کئی صفحے علماء اکرام کی لکھی ہوئی، کئی مضامین ہیں اور کئی تقریریں ہیں علماء اکرام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سینکڑوں احادیث رمضان شریف کی فضیلت میں اور رمضان شریف کی عظمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت والجلال کا خوف، اللہ رب العزت والجلال کی خشیت، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے۔ قرآن شریف میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے اسلام میں تیسرا فریضہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ فرمایا گیا، مفسرین اکرام نے فرمایا کہ جہاں جہاں قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، تو بڑی محبت سے آگے کچھ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، جس سے انسان کی زندگی بن جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ بہت سی جگہ قرآن شریف میں آیت اس طرح شروع ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پر بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں، کہ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، فرمایا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کا حاصل یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، انسان متقی بن جائے۔ اگر تقوی حاصل نہ ہو تو روزے رکھنے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارنے والے بن جائیں جیسی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان کے روزے اور سال بھر کے جو بھی روزے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ وہ تو حکم ہے کہ سحر سے لے کے افطار تک کھانا پینا انسان بند کر دے، لیکن روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف کھانا پینا بند کر دیں۔ ہماری آنکھ روزے دار ہو جائے، ہمارے کان روزے دار ہو جائے، ہماری زبان روزے دار ہو جائے، ہمارے ہاتھ پیر روزے دار ہو جائے، سب روزے میں شامل ہو جائے۔ کہ ہم کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں لیکن بد نظری سے ہم نہیں رک رہے ہیں، تو یہ رمضان کے روزے کا حاصل نہیں ہے۔ ہم کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں لیکن ہمارے کان برا سننے سے نہیں رک رہے ہیں، تو پھر یہ رمضان کے روزوں کا حاصل نہیں ہے۔ ہم کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں لیکن ہماری زبان گناہوں سے نہیں رک رہی ہے، تو پھر یہ روزے کا حاصل نہیں ہے، اس سے تقوی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ اب یہ جو ایام باقی ہے، ہم ان دنوں میں کوشش کریں کہ آنکھوں سے بد نظری ہونے نہ پائے،
کہ ہم آنکھوں کو ایسے استعمال نہ کریں جیسے اللہ رب العزت والجلال جس سے ناراض ہوتے ہیں، کانوں کو ایسے ہم استعمال نہ کریں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اپنی زبان کو ایسے استعمال نہ کریں، ابھی سے عادت ڈالیں، ابھی سے کوشش کریں کہ کسی کی غیبت ہونے نہ پائے، کسی کی چغلی ہونے نہ پائے، دل و دماغ میں کسی کے بارے میں کوئی برے وسوسے آنے نہ، کہ کینہ دل میں ہے تو وہ نکال دیں، کینہ کپٹ دل سے صاف کر لیں، ذہن کو صاف کر لیں، دل کو صاف کر لیں، اپنی زبان کو صاف کر لیں، اپنی آنکھوں کو صاف کریں، اپنے کان کو صاف کریں، اپنے ہاتھ پیر ایسی جگہ استعمال نہ ہو جس سے اللہ کے ہم گنہگاروں میں شامل ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو یہ تمام کام ابھی سے ہمیں کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم عید کی تیاری کر لیں، عید کے لیے کپڑے وغیرہ لا لیں، گھر میں راشن اناج اللہ اس کا ایک ذخیرہ ہم گھر میں کر کے رکھ لیں، جو چیزیں ہیں یا گھر میں پردے وغیرہ لانا ہے، بیڈ شیٹیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہم شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ رمضان کی تیاری ہرگز نہیں ہے۔ یہ اپنے اعمال میں سہولت کا ایک ذریعہ ہے کہ رمضان میں یہ کاموں سے ہم فارغ ہو جائیں اور پھر اللہ کی عبادت کرنے والے رہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ تو یہ جو تیاری ہم بازار کی کر لیتے ہیں تو رمضان کے اوقات کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم فارغ ہو جائیں، تو اس کاموں کے لیے ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کی تیاری اصل یہ ہے کہ ہم ابھی سے ایسی زندگی گزاریں، اپنی صبح و شام ابھی سے ایسی ہو جائے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بندہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس قسم کا بندہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا امتی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چھلکے، کہ ہماری زبان سے، ہمارے کان سے ایسے ہم اس کی اعضاء و جوارح کو ایسے استعمال کریں کہ اعضاء جوارح خود کہے کہ یہ نبی کا امتی ہے، دیکھنے والے خود کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا اور لاڈلا ہے۔ ابھی سے کوشش کریں، عادت ڈالنے پہ عادت بن جاتی ہے، دل میں تڑپ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، دل میں اگر تڑپ نہیں ہے تو غافل بندوں سے اللہ پاک بہت بے نیاز ہے، الصمد اللہ کی صفت ہے، تو کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائیں۔ تو بھائی رمضان کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر دن ہزاروں ہزار جہنمیوں کو اللہ رب العزت والجلال اپنی دست قدرت سے، اپنی شان کریمی سے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، اللہ کی رحمتیں ہر بندے پر، ہر انسان پر برستی ہے، سوائے غافلین کے، کہ جو غفلت میں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہیں، امیدوار نہیں ہیں، ان کو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں نہیں لیتی۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مستغنی ہے اور بے نیاز؟ ہر کوئی محتاج ہے، ہر کوئی ضرورت مند ہے، ہر ایک کی دل کی تڑپ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں۔ تو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ اللہ کے مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور یہ تینوں صفتیں اور تینوں چیزوں کا ہر انسان، ہر بندہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مستحق ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بن جائیں، ہمیں اللہ کی مغفرت نصیب ہو جائے، جہنم سے خلاصی نصیب ہو جائے۔ کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کہ ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، خطبہ دینے کے لیے جب چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا ہم نے دیکھا، آج عجیب چیز ہم نے دیکھی، آپ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر بھی آمین کہا اور تیسری پر بھی آمین کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہا تھا، جبرائیل تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص، کہ بھائی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی، ان کی خدمت کا حق ادا نہ کیا۔ میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود شریف نہ پڑھا، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی، میں نے آمین کہا۔
دیکھیے سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار، ان کی بددعا، اور امام الانبیاء نے اس پر آمین سے مہر ثبت کر دی کہ بھئی آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا لے، ایسی غفلت بھری زندگی گزارے کہ رمضان شروع بھی ہو جائے اور ختم بھی ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر برسائے گئے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ ہم نے واقعہ کئی مرتبہ سنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان اوباش لڑکوں کے لیے ان کے لیے بددعائیہ جملہ نہیں نکلا، لیکن یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو، اپنی بخشش نہ کرا لی ہو۔ جتنی فضیلتیں ہیں رمضان کے، جتنی بلندی ہے رمضان کی، جتنے عظمتیں ہیں رمضان کے، اس قدر بہت باریک مسئلہ بھی ہے کہ بھائی اگر مغفرت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچنا چاہیے کہ کتنے رمضان ہمارے غفلت کے گزر گئے اپنی زندگی کے۔ کسی کے 30 رمضان گزرے ہوں گے، کسی کے 40 گزرے ہوں گے، کسی کے 50 گزرے ہوں گے، لیکن ہمارا دل ابھی بھی کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام رمضان ہم نے ایسا حق ادا نہیں کیا اللہ کی عبادت اور بندگی کا، جیسے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں رمضان گزرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے، کیا ہم نے حق ادا کیا کسی رمضان کا؟ ہمارا دل گواہی دے گا کہ ہم نے کوتاہی کی، یقیناً کوتاہی کی۔ کوشش کرنے والے اللہ کے بہت سے بندے ہوں گے، یقیناً ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان میں راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش کر دی ہو۔ لیکن ہمیں اپنے طور پر، ذاتی طور پر، شخصی طور پر سوچنا ہے، کیا ہم نے زندگی میں کوئی ایسا رمضان گزارا ہے جو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ دنیا سے زندگی گزار کر تو نے کیا لایا، تو ہم بخوشی اللہ کے سامنے وہ رمضان پیش کر سکیں کہ یا اللہ میں نے اس میں کوئی عمل، کوئی لمحہ اور کوئی وقت ایسا نہیں گزارا جو آپ کی ناراضگی والا ہو، آپ کو ناخوش کرنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہو۔ ہم نے کوئی اس رمضان میں کوئی لمحہ ہم نے ایسا نہیں گزارا۔ اگر ہوگا تو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے، اگر نہیں ہوگا تو بڑی عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، جب تک زندگی باقی ہے، جب تک جسم میں روح باقی ہے، ہمارے اعمال شمار ہوتے رہیں گے، اور اگر جسم سے روح نکل جائیں گی تو وہاں پر ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں، گزشتہ سالوں میں ہمارے درمیان تھے، ہمارے کاندھوں میں ان کے جنازے اٹھائے اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کر دیا۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم ایسا رمضان گزاریں، یہ چند دن رمضان کے جو باقی ہے، ہم ایسی اس کا شیڈول بنائیں، ایسی تیاری کریں کہ رمضان میں ہم کوئی وقت، کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والا رمضان ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں رمضان گزرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کثرت سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نوافل کثرت سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے رمضان شریف میں درود بھیجنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بڑوں کی خدمت کرنے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے اور تمام اہل حقوق کے حقوق بخوشی ادا کرنے کی رمضان میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کوئی لمحہ ہمارا رمضان میں ایسا نہ گزرے جس سے اللہ کی ناراضگی ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اور کوئی وقت ہمارا ایسا نہ گزرے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہمیں